اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج کا موضوع ہے یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم کیا تو ان کا بنیادی فریضہ تھا کہ وہ لوگوں کے اخلاق و کردار کی تعمیر کریں اور ان کو یہ باور کرا دیں اور ڈرا دیں کہ ایک دن آنا ہے جس میں ہر شخص نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی وہ جواب دہی اس نے دینی ہے۔ اور یہ تصور تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہے آخرت کے دن کا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلا ہی جو واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا، اس نے مہلت مانگی قیامت کے دن تک، یعنی ایک دن آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تو اس میں یہاں بہت سے طبقات پیدا ہو گئے اور تقریباً ہر نبی کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے یا ہڈیاں ہماری آپس میں وہ پارا بن جائیں گی تو پھر کس طرح سے ہم اٹھائے جائیں گے، تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ جو لوگ ایسے گروہ ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن ان کے اعمال اس چیز کی وہ اس کے ساتھ گواہی نہیں دیتے، یعنی کہ ایک ہے یہ زبانی کلامی مان لینا کہ جی ہم ٹھیک ہے اللہ کے ہاں جانا ہے، لیکن پھر انہوں نے اور اس طرح کے بہانے تراش لیے کہ ہم تو چونکہ اس امت سے ہیں تو ہمارا حساب نہیں ہوگا، یا ہمارا حساب بہت آسان ہوگا، یا ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح ضابطے مقرر کر دیے ہیں، اور قرآن جو اللہ تعالیٰ نے بطور آخری کتاب ہدایت بھیجا تو اس میں تقریباً بہت سارا جو اس کا حصہ ہے وہ آخرت سے متعلق ہے، یعنی اگر اس کو کہا جائے کہ یہ کتاب آخرت ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، کہ بے شمار اللہ تعالیٰ نے تمثیلیں بیان کر کے، مختلف واقعات بیان کر کے، مختلف دلائل دے کر تو یہ انسان کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ یہ یقین رکھے کہ اس کے حضور پیشی لازمی ہے۔ تو اب ہم چند آیات پہلے دیکھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلے سورہ بقرہ کی 4 نمبر آیت ہے جہاں مومنین کا یہ بتایا گیا ہے شیوا کہ وہ بالآخرت و بالآخرت ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران اس کی آیت ہے 185 نمبر۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر سورہ نساء اس کی 87 نمبر آیت ہے، 87 نمبر، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور وہ تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دن آ کے رہنا ہے، تو کوئی اس وہم میں نہ رہے کہ ایسا ہونا نہیں ہے۔ اب ہم کچھ مقام دیکھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سوال کا جواب دیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل دیکھتے ہیں، کافروں کا جو شیوا ہے یا کافروں کا جو وتیرہ ہے، رویہ ہے، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر سے ہم پیدا کیے جائیں گے؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، کونو حجارتن او حدیدن، کہ یا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ،
او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی ایسی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں ہے، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ سے پیدا کرے گا، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو یہ اب اللہ دلیل دے رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ وہی ذات جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو یہ تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا، اور پوچھیں گے کہ کب ہوگا ایسا، قُلْ ان سے کہہ دو عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، ہو سکتا ہے کہ یہ وقت بہت قریب ہو۔ پھر سورہ مومنون ہے، اس کی آیت ہے 82، یہاں بھی ان کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل قالوا مثل ما قال الاولون، اور انہوں نے بھی وہی کہا جو پہلے لوگوں نے کہا، یعنی یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ اعتراض شروع دن سے ہوتا آ رہا ہے کہ کیوں کر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، اور کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے ہمارے جو پہلے باپ دادا ہیں ان سے بھی کیا جاتا رہا ہے، اور یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے، سیقولون للہ، تو یہ فوراً بولیں گے کہ ہاں یہ اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو پھر اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیوں نہیں سوچتے، یعنی یہ تو مانتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تو یہ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے کہ دوبارہ سے پیدا ہونا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل ان سے پوچھو من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، کہ کون ہے جو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ سیقولون للہ، تو پھر یہ فوراً کہہ دیں گے کہ ہاں یہ اللہ کا ہے۔ قل افلا تتقون، تو پھر اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیوں نہیں یہ ڈرتے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، تو پوچھو ان سے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے، وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابل میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر سچے ہو تو بتاؤ، سیقولون للہ، تو یہ پھر سے بولیں گے کہ اللہ ہی ہے جو ہر شے کا مالک ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو پھر ان پر کہاں سے یہ جادو پڑ جاتا ہے جو بات نہیں مانتے، بلکہ اتیناہم بالحق، کہ ہم نے ان تک حق پہنچا دیا، یعنی کہ بات پہنچا دی، وانہم لکاذبون، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو عقل و شعور دیا، تو اب اللہ تعالیٰ عقل و شعور کے دلائل دے کر ان کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو زمین و آسمان اور یہ مختلف طرح کے جو تم جگہوں پہ جاتے ہو، تو پھر تم یہ فیصلہ کرو اور بتاؤ کیا اللہ کی بات غلط ہے۔ تو اب آتے ہیں سورہ واقعہ، 56 نمبر سورہ ہے، تو اس کی آیت ہے 47۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہی رہ گئے، تو کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل ان سے کہہ دو ان الاولین والآخرین، بے شک سارے اگلے اور پچھلے مکمل اٹھائے جائیں گے۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن جو کہ جس کا وعدہ ہے، اس دن کے لیے سب اکٹھے ہوں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو، لآکلون من شجر من زقوم، تم تھور کے درخت سے کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، اور اسی سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الحمیم، اور ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ ھذا نزلہم یوم الدین،
تو یہ روز محشر تمہاری اس چیز سے مہمان نوازی ہوگی جو یہ بات نہیں مانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے یعنی جو انسان کے مشاہدے میں چیزیں ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تو پھر تم اب کیوں نہیں سچ مانتے۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم دیکھتے ہو کہ جو نطفہ ہے اس کو رحم میں ڈالتے ہو، پھر انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ اس سے انسان ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کر دیا اور ہم اس سے عاجز نہیں، یعنی کہ اس ضابطے سے، اس قانون سے جو اللہ نے بنایا کوئی فرار نہیں ہو سکتا۔ اللہ، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، الا ان نبدل امثالکم، کہ تمہاری طرح کے اور لوگ پیدا کر دیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم پر موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، تو اب ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری جگہ کے اور لوگ لے آئیں، تمہیں بدل دیں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کو ایسے جہان میں لے جائیں جو تم بالکل نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، جب تم نے پہلی پیدائش یعنی یہ جو سامنے ہے بندہ وہ مان لی ہے کہ یہ پیدا ہوا ہے، فلولا تذکرون، تو پھر اس پر کیوں غور نہیں کرتے کہ جو ذات پہلے کوئی شے نہ ہو تو اس سے پیدا کر سکتی ہے تو تمہیں دوبارہ سے کیوں نہیں اٹھا سکتے۔ افرأیتم ما تحرثون، پھر اب اللہ کھیتی کی مثال دیتے ہیں، کیا تم دیکھتے ہو کہ جو تم بیج اگاتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ کیا تم اس سے جو ہے پودا اگاتے ہو، فصل اگاتے ہو، یا ہم اگاتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں۔ فظلتم تفکہون، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، کہ ہم تو مفت میں پھنس گئے، تاوان میں ہی پھنس گئے، یعنی کہ جو فصل کے اوپر ہمارا خرچہ آیا وہ بھی ہم سے جاتا رہا، ضائع ہو گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب۔ پھر اللہ کہتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے ہو کہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اس کو بادلوں سے نازل کرتے ہو یا ہم نے اتارا ہے اسے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں، نمکین کر دیں بالکل۔ فلولا تشکرون، تو پھر تم کیوں نہیں شکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے میٹھا پانی بنایا۔ افرأیتم النار اللاتی تورون، اب تم جو درخت سے آگ نکالتے ہو تو اس کو دیکھو جس سے تم طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو۔ انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے بطور نصیحت اور مسافروں کے استعمال کے لیے بنایا۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تم اپنے عظیم رب کی نام کی تسبیح بیان کرو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو یہ تاروں کے مختلف منزلوں کی قسم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے بڑے مرتبے والا، فی کتاب مکنون، جو لوح محفوظ میں لکھا رکھا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر وہی پاک ہستیاں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے تمام جہانوں کے پروردگار رب کی طرف سے۔ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا یہ رویہ ہی بنا لیا ہے کہ تم انکار ہی کرتے جاتے ہو، جھوٹ ہی بولتے رہتے ہو، جھٹلاتے ہی رہتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اب یہ ساری مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آخری مثال دیتے ہیں کہ پھر جب روح گلے تک آ پہنچتی ہے، یعنی انسان مرنے لگتا ہے، غرغرہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اللہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور تم اس وقت
مرنے والے کی حالت کو دیکھتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس وقت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، ترجعونہا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر اس کو روک لو، مرنے والے کو، اس کی روح کو پکڑ لو، نہ جانے دو، نہ نکلنے دو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے اور اللہ ہی اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے لیکن تم اتنے بے بس ہو کہ اس کو بچا نہیں سکتے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو پس جو لوگ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو وہ آرام دہ اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغات میں ہوں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور جو ہوں گے دائیں ہاتھ والے نیک لوگ، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اس کے بعد آگے جہنم والوں کا ذکر ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی مثالیں دے کے بیان کیا کہ یہ تمہارے مشاہدے کی چیزیں ہیں، یہ کھیتی ہے، یہ انسان کا پیدا کرنا، یہ پانی کا برسنا اور تمہارا اس کا پینا، تو یہ سب کچھ، اور انسان کا مرنا، تو یہ سب کچھ جب تمہارے مشاہدے میں ہے تو تم کیوں اس ذات باری تعالیٰ کی اس چیز کا انکار کرتے ہو کہ ایک دن آنا ہے جس میں تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ قیامہ، اس کی آیت نمبر ہے 3۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس چیز پر قادر ہیں کہ اس کا جو پور ہے یہ انگلی کا، یہ سارا ایک ایک نشان وہ دوبارہ سے درست کر دیں۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، عظمت والی ہے، بلند مرتبہ ہے، بڑی طاقت والی ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایسی ناممکن چیز نہیں ہے کہ جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور کھیتی اگائی اور پانی نکالا، راستے نکالے، تو پھر وہ پیدا کرتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، تو وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ان سب انسانوں کو اکٹھا کر دے۔ اور یہ دوبارہ سے اکٹھا ہونا ایک ضرورت ہے، ادروائز یعنی اس دنیا کی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ ونڈ نہیں نکلتی، یعنی بقول امین حسن اصلاحی کے اگر آخرت نہیں ہے تو پھر یہ دنیا کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں ظلم ہے، زیادتی ہے اور جبر و استبداد ہے، استحصال ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کا ابا نہیں ہے، اس کا مداوع نہیں ہے، غریب کا، صبر کرنے والوں کا، ان کے دکھوں کا مداوع نہیں ہے۔ یہاں قاتل دن تناتے پھرتے ہیں، ڈاکو چور جو ہیں وہ سر عام لوٹتے ہیں، اور حکمران ظالم کے پشت پناہ ہیں اور خود بھی ظلم کرتے ہیں، اور یہ سارا نظام اور خاص طور پر ہمارے ملک کا تو ظلم کی بنیاد پر ہی کھڑا ہے، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ بہتری کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی، تو عوام جو ہے وہ مصیبت زدہ ہے اور افسردہ ہے اور اس کا بس نہیں چلتا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ ہر شے سنتا ہے، دیکھتا ہے اور وہ لکھتا جاتا ہے۔ تو یہ کس لیے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی اب دیکھو کہ بہت سی ایسی امتیں، ایسے گروہ جو بہت زیادہ ترقی کر گئے تھے اور لگے تھے شہروں میں پھرنے، لیکن بہت سب کا تم نام نشان بھی نہیں پاتے۔ تو یہ اللہ سے اور اس کے قانون سے ڈرنا چاہیے، اور ظلم کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس میں حساب کتاب ہونا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں سورہ ابراہیم میں 42 نمبر آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ ان سے غافل ہے، انما یؤخرہم، بے شک ان کے لیے مہلت ہے، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو مظلوم کی داد رسی نہ ہو، ظالم کو اس کے عمل کا، اس کے ظلم کا بدلہ نہ ملے، تو یہ دنیا کا نظام بے مقصد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے
اس کو بالحق پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ مل جائے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ سب کو ہدایت دے، اور یہ جو تصور ہے آخرت کا، یہ اگر ہو تو ظلم جو ہے وہ قائم نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہمارے معاشرے میں ان کا المیہ ہے کہ ایک طرح سے ان کو گارنٹیاں دی گئی ہیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہو، چند وظائف پڑھ لو تو یہ آپ کی بخشش لازمی ہے، یا ہم ایسی امت سے ہیں کہ جن کی بخشش ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی اللہ نے کسی سے وعدہ نہیں کیا، اگر کیا تو وہ سامنے لے کے آؤ۔ تو اس لیے جب ہر بندے نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی استثناء نہیں ہے۔ اس لیے کچھ بھی کرتے ہوئے جو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دن پیش ہونا ہے اپنے رب کے حضور۔ تو یہ قرآن یہ ہدایت دیتا ہے، یہ درست راستہ دکھاتا ہے، یہ روشنی ہے، اور یہ غلط عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ دنیا اپنے عقائد صحیح کرے اور ہماری سب کی آخرت جو ہے وہ اچھی ہو۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔